الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کی توفیق سے ایک دفعہ پھر ہم ہیں العقیدہ الواسطیہ کے ساتھ۔ عید الاضحیٰ کے بعد ہم دوبارہ سے عقیدہ واسطیہ کے دسترخوان پہ جمع ہیں، اور یہ کتاب ہے، یہ محنت ہے، یہ کاوش ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب میں وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کن کا؟ سلف صالحین کا، اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، سلفی لوگوں کا۔ آج جو گفتگو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق ہے کرامات سے۔ اولیاء کرام کی کرامات پہ ایمان لانا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں درست موقف کیا ہے؟ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ اصول اہل سنہ، اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے۔ اہل سنت سے مراد کون ہے؟ حقیقی اہل سنت۔ اہل سنت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے انڈیا یا پاکستان میں لفظ اہل سنت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ سعودیہ میں جائیں تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، جبکہ وہ توحید والے، بدعات سے دور رہنے والے، شرک سے دور رہنے والے، اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو بدعات کو رواج دینے میں آگے ہیں، قبر پرست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ اگر آپ اہل سنت ہوتے تو بدعات سے دور رہتے، اگر آپ اہل سنت ہوتے تو شرک سے لوگوں کو روکنے والے ہوتے۔ آپ تو شرک کے حق میں دلائل دیتے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں کہ جو شرک ہم کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اگرچہ وہ دلائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن آپ پورا زور لگاتے ہیں، تو آپ اہل سنت کہاں سے ہو گئے؟ اہل سنت وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہیں۔ تو اہل سنت یعنی کہ اہل الحدیث، ان کے اصولوں میں سے ہے کیا ہے؟ التصدیق بکرامات الاولیاء، التصدیق کو تصدیق کرنا، تائید کرنا، کس چیز کی؟ بکرامات الاولیاء، اولیاء کی کرامات کی۔ وما یجری اللہ علی ایدیہم من خوارق العادات، تصدیق کرنا اولیاء کی کرامات کی اور ان امور کی جن کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پہ جاری کرتا ہے۔ کن کے ہاتھوں پہ؟ اولیاء کے ہاتھوں پہ۔ من خوارق العادات، کون سے امور؟ جو خارق عادت ہیں، یعنی کہ روٹین سے ہٹ کر ہیں، معمول سے ہٹ کر ہیں۔ فی انواع العلوم والمکاشفات وانواع القدرت والتأثیرات، یہ جو کرامات ہیں ان کا تعلق کس شعبے سے ہے، کس معاملے سے ہے، ان کرامات کی کتنی اقسام ہیں؟ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں فی انواع العلوم والمکاشفات، یہ کرامات ہوتی ہیں علوم اور مکاشفات کی انواع میں، اقسام میں۔ علوم علم کی جمع، یعنی کہ ان کرامات کا تعلق علم سے ہوتا ہے کہ اللہ کسی ولی کو کسی چیز کے بارے میں ایسی معلومات دے دیں جو عام طور پہ لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہوتی۔ والمکاشفات، یہ کشف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ولی کے لیے وہ چیز ظاہر کر دیں جو عام طور پہ لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہوتی۔ وانواع القدرت والتاثیرات، ان کرامات کا تعلق قدرت اور تاثیر کی اقسام سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی ولی کو کوئی قدرت دے دیں کسی چیز کی، یا کسی چیز پہ اثر انداز ہونے کی قدرت دے دیں۔ آگے ہے والمأثور، اور کئی نسخوں میں ہے کل مأثور، اور یہ زیادہ درست ہے۔ کیا؟ کل مأثور، کل مأثور عن سالف الامم فی سورۃ الکہف وغیرہا، جیسا کہ وہ امور ہیں جو منقول ہیں، المأثور منقول ہیں کن سے؟ عن سالف الامم، گزشتہ اقوام سے،
جیسا کہ وہ امور ہیں جو منقول ہیں گزشتہ اقوام سے، فی سورۃ الکہف وغیرہ، وہ منقول ہیں، بیان کیے گئے کہاں؟ سورہ کہف وغیرہ میں، ان کا تذکرہ کہاں ہے؟ سورہ کہف وغیرہ میں۔ وعن صدر هذه الامتی، اور جیسا کہ وہ امور ہیں جو منقول ہیں اس امت کے ابتدائی لوگوں سے، صدر کا معنی آپ کیا کر لیں گے؟ ابتدائی، اس امت کے ابتدائی لوگوں سے۔ کون ہے جی ابتدائی لوگ؟ من الصحابۃ والتابعین، صحابہ کرام اور تابعین، وسائر قرون الامتی، اور اس امت کی تمام صدیوں سے، تمام نسلوں سے، تمام زمانوں سے منقول ہے۔ صحابہ کرام سے بھی منقول ہے ایسے کئی امور، تابعین سے بھی، اور بعد میں آنے والے ہر زمانے میں کئی اولیاء سے ایسے امور منقول ہیں، مروی ہیں، بیان کی گئے، روایت کی گئے۔ وہی، اور یہ کرامات موجودتن، موجود ہیں، فیہا، اس میں، کس میں؟ اس امت میں، الی یوم القیامہ، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ تو کرامات کے تعلق سے آپ نے اجمالی طور پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو کا ترجمہ سن لیا ہے۔ اب ہم وضاحت کی طرف آتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کرامات کو ماننا، ان پہ ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، یہ اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی سنی ہوگا، حقیقی اہل حدیث ہوگا، وہ کرامات کو مجموعی طور پہ مانتا ہوگا، یعنی کہ اس کا یہ دعویٰ نہیں ہوگا کہ میں کسی کی کرامات کو نہیں مانتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ والی کرامات جو تم بیان کرتے ہو، یہ والی میں نہیں مانتا، یعنی کہ یہ تم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے گھڑی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی ہو جو اپنے آپ کو کہے کہ میں سلفی ہوں، اہل الحدیث میں سے ہوں، اہل السنہ میں سے ہوں، اور پھر کہے کہ میں کرامات کے چیپٹر کو بالکل نہیں مانتا، تو پھر یہ اہل الحدیث نہیں ہے۔ اس لیے جو اہل الحدیث میں سے ہوگا، اہل السنہ میں سے ہوگا، وہ مجموعی طور پہ کرامات کے باب کے اوپر یقین رکھتا ہوگا، اس کی تصدیق کرتا ہوگا، یعنی کوئی مانتا ہوگا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی ولی کے ہاتھ پہ کوئی نشانی دکھا دے۔ اچھا، اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اولیاء، کرامات کن کی؟ اولیاء کی۔ کرامات کا تعلق کن سے ہوتا ہے؟ اولیاء سے، یعنی کہ نبیوں سے نہیں تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ان اولیاء سے جو نبی نہیں ہے، ورنہ نبی بھی ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں، لیکن کرامات کا تعلق ان اولیاء سے ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہے جو نبی نہیں ہوتے اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کاہن، جادوگر، نجومی، شعبدہ باز نہیں ہوتے۔ ولی کہتے کس کو ہیں؟ یہ معلومات ہمیں قرآن دے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 62، 63، 62، 63، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ لوگوں یہ بات دھیان سے سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا اللہ، لیکن ہمیں یہ تو بتا کہ اللہ کے ولی کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو کتنے اوصاف بتائے ہیں اولیاء کے؟ 2۔ نمبر 1 ایمان، یعنی کہ ہر اس چیز پہ ایمان لانا جس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، جس کا تذکرہ صحیح حدیث میں آ گیا، اللہ کی ایک ایک بات کو ماننا اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو ماننا۔ جو قرآن کی چند باتوں کو مان لے، چند کو نہ مانے، وہ ولی نہیں ہے۔ جو تقوی اختیار نہ کرے تو وہ ولی نہیں ہے۔ تقوی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ فرائض و واجبات پہ عمل کرنا اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہاں پہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، کہتے ہیں من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا،
جو صاحب ایمان ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اب کرامات یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا؟ کرامتن۔ ایک کرامت کو کرامت کہتے ہیں، جمع کو کیا کہتے ہیں؟ کرامات۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ امر خارق للعادہ، وہ معاملہ جو روٹین سے ہٹ کر ہو، جو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ یجریہ اللہ علی ید ولی من اولیائہ، جس کو اللہ تعالیٰ جاری کرتے ہیں اپنے اولیاء میں سے کسی ولی کے ہاتھ پہ، معونۃ لہ علی امر دینی او دنیوی۔ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس ولی کی اللہ مدد کرے کسی دینی معاملے میں یا دنیاوی معاملے میں۔ اچھا، اس کو کرامات کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے متقی قسم کے جو اولیاء ہیں ان کو عزت دیتا ہے۔ کرامات عزت دینے سے ہے۔ کیا فرق ہے کرامات اور معجزات کے مابین؟ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ احادیث میں یا قرآن میں ایسے امور کا نام کرامات نہیں رکھا گیا، یہ بعد کے لوگوں نے یہ نام رکھا ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی انبیاء کرام علیہم السلام سے جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان کو بھی قرآن و حدیث میں معجزات نہیں کہا گیا، یہ بعد والے لوگوں نے نشانیوں کا نام کیا رکھ دیا؟ معجزات۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا فرق ہے کرامات اور معجزات کے مابین؟ کئی فرق ہیں۔ بڑا فرق یہ ہے کہ معجزہ جو ہوگا وہ کس سے صادر ہوگا؟ اس آدمی سے جو دعویٰ کرتا ہوگا کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ اور کرامات کا صدور ایسے شخص کی طرف سے ہوگا جس کا یہ دعویٰ نہیں ہوگا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ تو یہ بہت بڑا کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا۔ اور یہاں پہ جب نبی اور ولی کی گفتگو ہو رہی ہے تو میں اہل السنہ کا عقیدہ بتانا چاہوں گا کہ اہل السنہ کا کیا عقیدہ ہے ولی اور نبی کے مابین مقام و مرتبہ کے اعتبار سے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں، جن کے عقیدے کی مشہور و معروف کتاب ہے، وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ہم کسی بھی ولی کو کسی بھی نبی پہ فضیلت دینے کے قائل نہیں ہیں، یعنی کہ بلکہ کہتے ہیں وَنَقُولُ، اور ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء، کہ ترازو کے ایک پلڑے میں سارے ولی ہوں اور دوسرے پلڑے میں ایک نبی ہو، وہ نبی سارے ولیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رافضیوں کا یہ عقیدہ کہ ہمارے جو امام ہیں 12 امام وہ نبیوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، یہ فاسد عقیدہ ہے، گندا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ نبی سے کوئی آگے نہیں ہو سکتا۔ کرامات کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے، کیا مصلحت ہوتی ہے؟ نمبر 1 کہ کرامات معجزے کی طرح ہیں۔ پہلے نمبر پہ کرامات سے پتہ چلتا ہے اللہ کی کمال قدرت کا، یعنی کہ کرامات جو ہیں یہ روٹین کے مطابق ہوتی ہیں کہ روٹین سے ہٹ کر تو اللہ تعالیٰ کرامات ظاہر کر کے بتاتا ہے کہ میں روٹین سے ہٹ کر کچھ کرنے پہ بھی قادر ہوں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے معجزات کے ذریعے اپنی قدرت کے کمال کو ظاہر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور وہ سام کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔
ہاتھ گریبان سے نکالتے ہیں تو وہ چمک رہا ہوتا ہے بیماری کے بغیر. تو اس سے پتہ چلا اللہ کی قدرت کے کمال کا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو جیسے معجزات دلالت کرتے ہیں اللہ کی کمال قدرت پہ، ایسے ہی کرامات بھی دلالت کرتی ہیں اللہ کی کمال قدرت پہ. اور پتہ چلتا ہے کرامات سے بھی معجزات کی طرح کہ اللہ تعالی جو کرنا چاہے تو اللہ تعالی کی مشیت کے سامنے دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں چند مثالیں تو دیں کس کی؟ کرامات کی. تو پہلی مثال ہے اصحاب کہف کا واقعہ. اصحاب کہف کون ہیں؟ جن کا تذکرہ سورہ کہف میں آیا ہے. یہ لوگ ایمان لے آئے تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ایمان لے آئے تھے اور اپنی قوم سے خائف تھے. لوگ ان کے ایمان کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. تو یہ اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ کے نکل پڑے. تو ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو سلا دیا. اس غار میں سوئے رہے کتنا عرصہ؟ 309 سال، 309. ہاں جی، آج اگر کوئی 1 مہینہ سویا رہے تو کیا زندہ رہے گا؟ یعنی کہ اس کو خوراک بھی نہ دی جائے، کوئی سہولت بھی نہ دی جائے، کوئی پائپ کے ذریعے غذا بھی نہ پہنچائی جائے، اور وہ 1 مہینہ کہیں سویا رہے تو زندہ رہے گا؟ یہاں پہ سوئے رہے کتنا عرصہ؟ 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 1 صدی نہیں، 3 صدیاں، 309 سال. اور یہ مدت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. کھانا کھائے بغیر، پانی پیے بغیر 309 سال سوئے رہے اور زندہ رہے. نہ سردی انہیں کوئی نقصان پہنچا سکی، نہ موسم گرما کی گرمی انہیں نقصان پہنچا سکی، نہ سورج کی حرارت انہیں نقصان دے سکی. تو یہ چونکہ نبی نہیں تھے، اللہ کے مومن بندے تھے، تو یہ وہ کام ہوا جو روٹین کے مطابق ہے، روٹین سے ہٹ کر ہے، روٹین سے بہت زیادہ ہٹ کر ہے. تو پھر یہ معجزہ ہے کہ کرامت ہے؟ کرامت ہے. کرامات کی کتنی مثالیں میں دے چکا ہوں جی شیخ عمیر؟ کتنی؟ 1 مثال دی ہے. دوسری مثال سیدہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ذرا ان کے معاملے پہ غور کریں. کیا سیدہ مریم نبی تھیں؟ کیا رسول تھیں؟ نہیں. کیا تھیں؟ اللہ کی ولی تھیں. تو ان کا پہلی ان کی کرامت کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور ان کو ایک عبادت خانے میں ٹھہرایا گیا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانے میں آتے، ایک حجرے میں آتے، کمرے میں آتے، وجد عندہا رزقا، تو ہر بار ان کے پاس کوئی نہ کوئی رزق ہوتا. قال یا مریم انا لکی ھذا، کہنے لگے مریم یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، پوچھنے والے کون؟ نبی اعلان ہو رہے ہیں. وہ آگے سے کیا کہتی؟ ہوا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سیدہ مریم اپنے حجرے میں ہیں، عبادت خانے میں ہیں، باہر جاتی نہیں ہے، اندر کو اور آنے والا نہیں ہے، صرف زکریا علیہ السلام آتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ پھل میں لے کر نہیں آتا، یہ رزق میری طرف سے نہیں ہے. وہ حیران ہے کہ کہاں سے ہے؟ جواب کیا ملتا تھا؟ اللہ کی طرف سے. تو یہ کیا ہوئی؟ کرامت کس کی؟ سیدہ مریم کی. کتنی کرامتیں ہو گئیں؟ 2.
نمبر 3 سیدہ مریم کی کرامت، خامند کے بغیر حاملہ ہو گئیں۔ عام طور پہ عورت حاملہ ہوتی ہے شادی کے بعد، یہاں پہ سیدہ مریم کے ہاں حمل ٹھہر چکا ہے بغیر کسی خامند کے، حتیٰ کہ وہ حیران ہوئی، کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے کہ حمل ٹھہرے جبکہ میری شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس معاملے میں آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک، بلکہ اس کے بعد بھی 19، 21 اور اس کے بعد بھی، کہ بغیر باپ کے حمل ٹھہرا ہے۔ اور پھر سیدہ مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں جبکہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ سیدہ مریم انہیں لے کر آئی ہیں اپنی قوم کے پاس، تو لوگوں نے کہا یہ کہاں سے لے آئی وہ بچہ؟ کہ اے مریم تیرے بھائی بھی بڑے اچھے تھے، تیرے والد صاحب بھی بڑے اچھے تھے، تیری پوری فیملی بڑی اچھی، تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ گویا کہ ان کے اوپر شک کر رہے ہیں، اور شک کرنے والے اپنی جگہ پہ ایک دلیل رکھتے ہیں کہ بھئی جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آ گیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کلام کیسے کریں جو بچہ ہے، گود میں ہے، ابھی بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبی، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ نبی بنائے گا کہ بن چکے ہیں؟ بنائے گا۔ تو فی الحال جو وہ کلام کر رہے ہیں یہ کیا ہوا؟ یہ کرامت ہوئی۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ مجھے ببرکت بنائے گا میں جہاں پہ بھی رہوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا اس عمر میں کلام کرنا، اور اس سے پہلے جب ولادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سیدہ مریم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ مریم پڑھیں آپ، کہ حزی الیکی بجذع النخلۃ، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کے تنے کو حرکت دو، تساقط علیک رطبا جنیا، تمہارے اوپر تر و تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ کوئی مرد کھجور کے تنے کو حرکت دے سکتا ہے؟ اکیلا کوئی آدمی؟ اور اتنی حرکت دے کہ جناب کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں۔ اور یہاں پہ وہ عورت جو ولادت سے بھی فارغ ہوئی ہے، اور اس حالت میں عورت بہت کمزور ہوتی ہے، وہ کھجور کے درخت کے تنے کو حرکت دے رہی ہیں، اور یہ حرکت دینا بھی کرامت، اور پھر کھجوروں کا گرنا بھی۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ کرامات ہیں۔ بلکہ یہاں پہ بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی جس کا نمبر ہے 3045 آپ کو معلوم ہوگا کہ خبیب پکڑے گئے تھے۔ خبیب اہل مکہ کے ہاں پہنچ گئے، اور اس گھرانے نے ان کو خریدا جس گھرانے کے کسی آدمی کو انہوں نے قتل کیا تھا، ان کے بڑے کو قتل کیا تھا۔ تو انہوں نے خبیب کو خریدا تھا کہ ہم اس سے انتقام لے سکیں، اپنے باپ کا، اپنے بڑے کا۔ تو وہ اس گھر میں کئی دن قیدی بن کر رہے، بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور اس گھر کی لڑکی کہتی ہے، حارثہ کی بیٹی کہتی ہے کہ میں ان کے پاس آئی، ان کے کمرے میں، تو دیکھا کہ وہ
انگور کا گچھا ان کے ہاتھ میں انگور کھا رہے ہیں جبکہ ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور مکہ میں کھجوریں انگوروں کے درخت نہیں ہیں، انگوروں کا پھل نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا رزق تھا۔ اچھا، یہ خبیب کی کیا ہوئی؟ کرامت ہوئی، یہ ان کی کرامات میں سے ہے۔ اچھا، آگے گفتگو مزید آئے گی، لیکن یہاں پہ وضاحت ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ نہ معجزات انبیاء کرام علیہم السلام کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور نہ کرامات اللہ کے ولیوں کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے یہ چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ اسی واقعے پہ غور کر لیں، خبیب کو انہوں نے رضی اللہ عنہ کو کیوں پکڑا ہوا تھا؟ وہ ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر کرامات ولیوں کے ہاتھ میں ہوتی تو خبیب بھاگ کھڑے ہوتے، وہاں سے زنجیر کو توڑتے اور بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ کام نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے یہ کرامات ان کو دکھائی کہ وہ اس گھر میں ہیں، قید ہیں، بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ پھل آیا ہے جو مکہ میں موجود ہی نہیں ہے۔ اب اس کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوا کہ جناب خبیب کو حوصلہ ملے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تسلی ملے، ایمان پہ قائم رہیں، پریشان نہ ہوں۔ اور ایک گھر والوں کو بھی پیغام مل گیا کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، تو اس کو تکلیف دینے سے بچ جاؤ۔ کرامات میں سے ایک واقعہ ہے جریج کا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3436، 3436۔ جریج پہلی امتوں میں ایک نیک آدمی گزرا ہے، اس کو کہتے ہیں جریج الراہب، عبادت گزار، عبادت خانہ بنایا ہوا ہے، ادھر ہی رہتا ہے سارا دن، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس کی عبادت کے تقوی پرہیزگاری کے دائیں بائیں بڑے چرچے ہیں۔ ایک آوارہ قسم کی لڑکی نے جب یہ بات سنی، اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کتنا یہ اللہ کا ولی ہے، کتنا یہ متقی پرہیزگار ہے۔ چنانچہ وہ فتنہ بن کر میک اپ کر کے پہنچ گئی، ورغلانے کے لیے، گناہ پہ آمادہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ اس آدمی کی حقیقت ہے جس کو تم ولی سمجھتے ہو۔ رحمۃ اللہ۔ جریج نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی، کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو نظر انداز کیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے جریج سے بدلہ یوں لیا کہ باہر جا کر بکریوں کے کسی چرواہے کے ساتھ بری حرکت کی، حمل ٹھہرا، بیٹا پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی یہ اسی جریج کا بیٹا ہے جس کی عبادت کے تم بڑے تذکرے اور چرچے کرتے ہو۔ ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، اس کو نیک جانتے ہیں، اس نے یہ حرکت کر ڈالی ہے۔ وہ اکٹھے ہو کر آئے اور پٹائی کرنے لگے جریج کی، کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور جریج کا عبادت خانہ بھی گرا دیا گیا۔ جریج نے ان سے کہا میرا قصور کیا ہے؟ جب مار مار کے تھک گئے، کہا میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا پوچھتے ہو قصور کیا ہے؟ تو نے فلاں لڑکی کے ساتھ بری حرکت کی ہے، تیرا بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ جریج کہنے لگے اس بچے کو لے کر آؤ۔ خود وضو کیا، نماز پڑھی، معلوم نہیں اللہ سے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ اب بچہ جب آیا تو بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بتا کہ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تو اب اللہ نے یہ کرامت دکھائی۔ کیا عام طور پہ چھوٹا سا بچہ بولتا ہے؟ اور کیا چھوٹا سا بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ میرا باپ کون ہے کون نہیں ہے؟ تو یہ جریج کی کرامات میں سے ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔
اللہ نے اس کی مدد کی، اللہ نے اس کی تائید کی، اللہ نے اس کو ذلت سے بچایا، اور قوم کو پیغام ملا کہ اس آدمی کی عزت کرنی ہے۔ اور جریج کے اوپر یہ ازمائش کیوں آئی، یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس لیے اپنی والدہ کو جان بوجھ کر تو نہیں لیکن تکلیف ان سے پہنچی، جن کی ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئیں عبادت خانے میں، وہ نماز پڑھ رہے تھے، والدہ نے آوازیں دیں، جریج نے کہا یا اللہ میں کیا کروں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر نماز ہے ادھر والدہ ہے۔ پھر فیصلہ کیا کہ اللہ کا حق پہلے ہے، پہلے نماز، والدہ بعد میں۔ والدہ مایوس ہو کے چلی گئی، پھر وہ آئیں، پھر یہی صورتحال، پھر وہ آئیں تیسری بار، پھر یہی صورتحال۔ تب والدہ نے کہا کہ یا اللہ یہ اس وقت تک فوت نہ ہو جب تک کہ بدکار لڑکیوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ والدہ کی بددعا لگ گئی، کس کو؟ اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے ولی کو، اس کو لگ گئی جو اللہ کی نماز میں مصروف و مشغول تھا، اس لیے والدہ کو جواب نہیں دے سکا۔ تو آج کے نوجوان غور کریں، جو والدین کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور والدین بلاتے ہیں، کام کہتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ کوئی کرکٹ کا میچ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کا میچ کھیل رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی افسانہ پڑھ رہا ہے، کوئی ڈائجسٹ کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی دوستوں کی مجلس میں ہے۔ تو والدین کو دکھ پہنچانا، تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے، یہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جریج کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 465، 465۔ اسید بن حضیر اور ایک اور صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے رہے عشاء کے بعد تا دیر۔ تاریک رات تھی، اندھیری رات تھی، جب واپس جانے لگے، راستہ تاریک ہے، تو دو چراغوں کی طرح کی دو چیزیں ان کے آگے آگے ہیں، ان کے لیے روشنی کر رہی ہیں۔ آگے چل کر وہ مقام آیا جہاں پہ دونوں کے راستے الگ ہو رہے تھے، تو پھر ایک چراغ یا چراغ جیسی چیز ایک صحابی کے ساتھ ہو گئی، دوسرے صحابی کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کو گھر پہنچا دیا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ ان دونوں کی کیا تھی؟ کرامت تھی۔ پھر اصحاب غار کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف میں نمبر ہے 3465، 3465۔ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، غار کا دہانہ بند ہو گیا تھا، ہر ایک نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کی کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ کیا وہاں سے نکلنا دنیاوی اسباب کے لحاظ سے ممکن تھا؟ بالکل ممکن نہیں تھا، اتنی بڑی چٹان تھی جس کو حرکت دینا ممکن ہی نہیں تھا۔ دعاؤں کی برکت سے وہ چٹان آگے پیچھے ہوئی ہے، ان کے لیے راستہ اس نے بنا دیا ہے۔ تو یہ ان کی کیا تھی؟ کرامت تھی۔ ایسے ہی کرامات میں سے ایک کرامت وہ ہے جس کا تذکرہ سورہ نمل میں ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ بلقیس کی جو ملکہ ہے وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے ان لوگوں کو لیٹر لکھا، اور لیٹر کے بعد آپس میں کئی مذاکرات وغیرہ ہوئے، بہت کچھ ہوا۔ اب وہ آ رہی ہے سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس کا تختہ، اس کا عرش اس کے آنے سے پہلے میرے پاس موجود ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کون یہ لے کر آئے گا؟ تو ایک آدمی نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، ایک نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہ آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اسے یہاں پہ حاضر کر دوں گا، اور اس نے ایسا کیا۔
جس آدمی نے کیا کیا وہ جس نے یہ کیا کیا وہ نبی تھا؟ نہیں. پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ اگر کوئی آدمی تھا تو یہ کرامات میں سے ہے، اور اگر یہ جن تھا تو پھر کرامات میں سے نہیں ہے، کیونکہ جنوں کو اللہ نے طاقت ایسی دے رکھی ہے. کئی جن جو ہیں ان کے پاس بہت پاور ہے، کئی کے پاس کم ہے، تو پھر ہم اس کو کرامات میں شمار نہیں کریں گے. تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. اچھا، کرامات کی اقسام کیا ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان اقسام کی طرف اشارہ کیا یہاں پہ اور اپنی کئی کتب میں. نمبر 1 یہ ہے کہ کرامات کا تعلق علم سے ہو. کس سے ہو؟ علم سے. اللہ کسی کو وہ علم دے جو روٹین سے ہٹ کر ہو، یا اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ایسی چیز ظاہر کر دے جو عام طور پہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے لیے ظاہر نہیں کرتا، جس کو ہم کشف کہتے ہیں. اور یہ تب ہوگا جب انسان ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہوگا، اس کا دل تقوی پرہیزگاری سے آباد ہوگا. اس کی مثال علماء کرام نے کیا دی ہے؟ اس کی ایک مثال دی گئی جناب عمر کا واقعہ، جس کو روایت کے امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس واقعے کی سند کو حسن قرار دیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. الصحیحہ نمبر ہے اس کا وہاں پہ 1110 کہ جناب عمر فاروق خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، ممبر پہ ہیں، اچانک کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ. لوگوں نے بعد میں پوچھا جناب عمر فاروق سے کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ تو کہنے لگے اللہ نے میرے سامنے ساریہ جو کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، ان کو ظاہر کیا، وہ عراق وغیرہ کی سائڈ پہ جہاد کر رہے تھے، تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ پہاڑ کی سائڈ پہ چلے جائیں تو پھر آپ محفوظ ہو جائیں گے. تو یہ واقعہ، اگرچہ اس واقعے کو کئی لوگ جو ہیں وہ صحیح مانتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اگر ہم اسے صحیح مان لیں تو پھر یہ جناب عمر فاروق کی کیا ہوگی؟ کرامت ہوگی، کہ اللہ نے ان کے سامنے ظاہر کر دیا، ان کو دکھا دیا کہ ساریہ کدھر کھڑے ہیں اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، جنگی صورتحال کیا ہے. اور اس کی مثالوں میں سے ایک مثال اور دی جا سکتی ہے. مثالیں میں کس چیز کی دے رہا ہوں؟ وہ کرامات جن کا تعلق علم سے ہے، کشف سے ہے، علم سے ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 7132 7132، دجال کا واقعہ. جب دجال آئے گا اور لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے رب مان لو، تو ایک مسلمان نوجوان آئے گا، ایک مومن نوجوان آئے گا، وہ اس سے بھی یہ مطالبہ کرے گا، وہ کہے گا میں تجھے کبھی نہیں مومن مانوں گا. تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں آگاہ کیا تھا. وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں پھر مجھے مان لو گے. چنانچہ وہ اس نوجوان کو قتل کرے گا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، بیچ میں سے گزرے گا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ایک ٹکڑا الگ پڑا ہے، ایک الگ پڑا ہے. اور پھر وہ کہے گا کہ کھڑا ہو جا. نوجوان زندہ ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا. دجال کہے گا اب بتاؤ، اب میرے اوپر ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ تو کیا یہ کرامت ہے؟ نہیں، کرامت ابھی نہیں ہے، کرامت آگے آنے والی ہے. وہ نوجوان کہے گا کہ اب میری بصیرت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، میرے یقین میں اضافہ ہو گیا ہے کہ واقعی تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اگر تو واقعی رب ہے تو دوبارہ مجھے قتل کر، دوبارہ زندہ کر. اب نہیں کر سکے گا. تو نوجوان کا اس کو چیلنج کرنا کہ مجھے دوبارہ قتل کرو، دوبارہ زندہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھی؟ علمی کرامات میں سے ہے. کس میں سے؟ علمی کرامات میں سے ہے. دوسرے نمبر پہ کرامات کے اقسام میں سے وہ کرامات ہیں جن کا تعلق قدرت سے ہے، تاثیر سے ہے.
اس کی مثال ایک تو یہی واقعہ ہے، کیا واقعہ کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ اللہ نے قدرت دی اس آدمی کو جو سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھا کہ وہ ملکہ کے عرش کو، اس کے تخت کو حاضر کر دے سلیمان علیہ السلام کے آنکھوں کو جھپکنے سے پہلے۔ بہت بڑی قدرت دی اللہ نے، بہت بڑی تاثیر دی۔ یہ تب ہے جب ہم مان لیں کہ وہ کیا تھا، آدمی تھا۔ ورنہ ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا گیا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کفار کے سامنے زہر پی لی تھی اور پھر بھی کیا رہے تھے، محفوظ رہے تھے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ تیسرے نمبر پہ کرامات کے اقسام میں سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو انسانی حاجات سے استغنا دے دے۔ انسانی حاجات سے استغنا، انسانی حاجت کیا، کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کرامات کسی کو دکھا سکتا ہے، جیسے کہ صحابہ کہف کے ساتھ ہوا، کھائے پیے بغیر کتنا عرصہ زندہ رہے، 309 سال۔ تو یہ کرامات جو ہیں ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں سورہ کہف میں آئی ہیں، اور کئی صحابہ کرام سے بھی آئی ہیں، کئی تابعین سے بھی آئی ہیں، اور قیامت تک یہ رہیں گی۔ قیامت تک رہنے کی مثال یہ دجال والا واقعہ ہے، دجال کے ساتھ جو نوجوان کا واقعہ ہے۔ ان لوگوں نے کرامات کا انکار کیا ہے، فلاسفہ نے۔ فلاسفہ جو ہیں یہ کرامات کے منکر ہیں، بلکہ یہ تو معجزات کے بھی منکر ہیں۔ کس کے منکر ہیں؟ معجزات کے بھی منکر ہیں۔ دوسرے نمبر پہ معتزلیوں نے بھی کرامات کا انکار کیا۔ کس کا؟ کرامات کا۔ اور اشاعرہ میں سے بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے کرامات کا انکار کیا ہے۔ کیوں انکار کیا جی آپ لوگوں نے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم کرامات کو مان لیں، یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ بات اشاعرہ کی، بات اور معتزلہ کی۔ فلاسفہ تو منکر ہیں کرامات کے بھی اور معجزات کے بھی، لیکن معتزلی اور اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کرامات کو مان لیں تو پھر کیا ہوگا کہ کرامات اور معجزات آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، لوگوں کے لیے فرق کرنا ممکن نہیں رہے گا معجزات کے مابین اور کرامات کے مابین، تو اس سے معجزات کیا ہو جائیں گے؟ کمزور پڑ جائیں گے۔ لیکن یہ ان کی دلیل اور یہ ان کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کرامات جن کے ہاں ظاہر ہوتی ہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، اور معجزات جب ظاہر ہوتے ہیں تو معجزہ جس کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق بالکل واضح ہے۔ کرامات کے تعلق سے چند ضوابط اور اصول آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو علماء کرام نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ دین کے معاملے میں اعتماد قرآن و حدیث پہ ہوگا، کسی کی کرامت پہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایمان آپ لائیں گے قرآن کی بنیاد پہ، احادیث کی بنیاد پہ۔ آپ لوگوں کو دعوت دیں گے کس چیز کی؟ قرآن کی۔ قرآن پہ ایمان لاؤ، احادیث پہ ایمان لاؤ، کرامات کی دعوت نہیں دیں گے آپ۔ نمبر 2 کرامات جو ہیں ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے اللہ کرامات ظاہر کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے ظاہر نہیں کرتا۔ یہ چیز اولیاء کے ہاتھ میں، ان کی قدرت میں، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، جیسا کہ میں آپ کو خبیب کی مثال دے چکا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ کرامات کے بارے میں یہ اصول بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی چیز ہے،
اس کے پیچھے کوئی عام طور پہ کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ولی کہتے ہو یا اللہ میرے ہاتھوں پہ کرامات ظاہر کر دے، میرے ہاتھوں پہ کرامات ظاہر کر دے. ایسا نہیں، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اور کبھی کسی موقع پہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ جریج نے ہاتھ رکھا ہے بچے کے پیٹ پہ اور کہا بتا تیرا باپ کون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ سے دعائیں کر چکے ہوں گے اس موضوع کے اوپر. چوتھے نمبر پہ اصول ذہن میں رکھیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ گناہ کا کام کرامت ہو. جہاں کہیں گناہ ہو رہا ہوگا پھر وہ چیز کرامات میں سے نہیں ہوگی. پانچویں نمبر پہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان دین کے اوپر قائم رہے، استقامت کا مظاہرہ کرے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں اور آپ پھر بھی دین کے اوپر قائم رہیں، یہ سب سے بڑی کیا کرامت ہے. چھٹے نمبر پہ ولایت اور کرامت کے مابین کوئی لزوم نہیں ہے. یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ آدمی ولی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ پہ کبھی کرامات ہی ظاہر نہیں ہوئی. اللہ نے جب اولیاء کا تعارف کرایا، اللہ نے کیا کہا کہ جو ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیسرے نمبر پہ وہ ہیں جو جن کے ہاتھ سے کرامات ظاہر ہوں. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سے اقوال ملتے ہیں کہ اگر آپ کسی آدمی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں امام شافعی کے زمانے میں، اور کسی آدمی کو پانی کے اوپر چلتا ہوا دیکھیں، تیرتا ہوا نہیں، چلتا ہوا، تو اس وجہ سے آپ اس کو اللہ کا ولی نہ مانیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث پہ کس قدر عمل کرنے والا ہے. اگر قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا ہے تو اللہ کا ولی ہے، ورنہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ جیسے معتزلی حضرات کرامات کا انکار کرنے والے ہیں اور فلاسفہ جو ہیں وہ کرامات اور معجزات کا انکار کرنے والے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مرض منکرین حدیث میں بھی موجود ہے. سر سید احمد خان معجزات کے منکر تھے، اور یہ مرض بعض والوں میں بھی موجود ہے. مولانا امین احسن اصلاحی وغیرہ اور موجودہ زمانے کے جاوید احمد غامدی وغیرہ، یہ کئی معجزات کو نہیں مانتے. اسراء و معراج کے معجزے کو یہ لوگ نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں اسراء و معراج کیا تھا، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کے معمولی سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس فلسطین پہنچنا، اور وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتویں آسمان تک جانا، اور پھر واپس آنا، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرنا بیت المقدس میں، اس سب کو یہ خواب قرار دیتے ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن نے جس واقعے کا تذکرہ کیا ہے وہ خواب نہیں بلکہ وہ بیداری میں ہوا ہے. اور اس کے کئی ایک دلائل ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا. اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم کے مرکب کو. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کی روح کو لے گیا. اور پھر اللہ نے واقعہ بیان کرنے سے پہلے کیا کہا؟ سبحان، کہ پاک ہے وہ اللہ. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا کوئی واقعہ ذکر ہونے لگا ہے. تو خواب میں یہ دیکھنا کہ میں بیت المقدس میں گیا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایسے ہی آپ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ سمندر میں عصا کو مارا تو کیا بن گئے تھے؟ راستے بن گئے، 12 راستے. اس کو یہ لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ ہوا کا اثر تھا. ہوا نے روک لیا اس سائڈ سے پانی کو، اس سائڈ سے پانی کو، اور وہ جگہ خشک ہو گئی اور یہ گزر گئے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے باوجود کئی لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہیں، جاوید احمد غامدی سے متاثر ہیں،
جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقائد مشکوک ہیں. یہاں پہ بتانا چاہوں گا اب کہ کرامات اولیاء کی کرامات میں اور شیطانی احوال میں کیا فرق ہوتا ہے. نمبر 1 کہ اولیاء کی کرامات جو ہیں اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ اولیاء کا ایمان اور تقوی. اور شیطانی جو احوال ہیں اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ شریعت کی مخالفت کرنا. یعنی کہ شیطانی احوال ان سے ظاہر ہوں گے جو سب سے بڑھ کر شریعت کی مخالفت کرنے والے ہوں گے. کرامات ان سے سرزد ہوگی جو صحیح معنوں میں مومن اور متقی ہوں گے. اور شیطان کے ولی دوست اور رحمان اللہ تعالیٰ کے دوست کے مابین فرق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کون نمازیں پڑھنے والا ہے، کون روزے رکھنے والا ہے اور شرک و بدعات سے بھی بچتا ہے. تو اس طرف آپ کو وہ مل جائے گا جو شرک و بدعات کا ارتکاب کرنے والا ہوگا. ان دونوں کے مابین فرق کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. شیطانی حالات اور اولیاء کی کرامات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جہاں پہ کوئی شیطانی چیز دکھائے گا، شوبدہ دکھائے گا، شیطانی حالت کو ظاہر کرے گا، وہاں پہ قرآن پڑھا جائے، سورہ آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، تو وہ شیطانی حالت ختم ہو جائے گی، یا کمزور پڑ جائے گی یا ختم ہو جائے گی. اور جہاں پہ کرامات ہوں گی وہاں پہ آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کو مزید قوت ملے گی، مزید طاقت ملے گی. تیسرا فرق یہ بھی ہے کہ جو کچھ جادوگر ظاہر کرتے ہیں، کاہن ظاہر کرتے ہیں، نجومی ظاہر کرتے ہیں، رسولوں کے دشمن ظاہر کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا مشکل، اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہے، اور کرامات کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ چند ایک فرق تھے کرامات کے مابین اور شیطانی حالات اور شیطانی شعبدوں کے مابین. اب دیکھیں نا، دجال بھی بہت سی چیزیں دکھائے گا، حتیٰ کہ جنت جہنم بھی لے کر آئے گا. تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ اس کی جو کہے کہ میں رب ہوں، تو وہ ایسی جو بھی چیزیں دکھائے ہم کیوں اس کو رب مانیں؟ تو اس کی ان حرکات کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو کرامات نہیں کہا جائے گا. تو یہ ہمارا موضوع تھا آج، جس کا تعلق تھا کس سے؟ کرامات سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرامات پہ ایمان لانے کی توفیق دے. لیکن آخر میں یہ تنبیہ ضروری ہے کہ یہ جو اکثر کرامات بیان کی جاتی ہیں یہ جھوٹی ہیں. عام طور پہ جو کرامات بیان کی جاتی ہیں کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹ پہ مشتمل ہوتی ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ بہت سی وہ باتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ کرامات نہیں ہے، نہ شیخ نے ان کا کبھی دعویٰ کیا، بہت بعد میں آنے والے لوگوں نے چیزوں کی طرف منسوب کر دی. مثال کے طور پہ کشتی ڈوبی ہوئی تھی، کئی سالوں کے بعد انہوں نے اس کو کیا کیا؟ بچا لیا، باہر لے آئے، اور ایسے ہی ان کے کسی مرید کی روح کو فرشتے نے، موت کے فرشتے نے قبض کر لیا ان کی اجازت کے بغیر. انہوں نے جناب والا موت کے فرشتے سے اس دن کی روحوں پہ مشتمل پورا تھیلا ہی چھین لیا اور اس کو کھول دیا، اور سارے اس دن جو لوگ فوت ہوئے تھے زندہ ہو گئے. تو یہ فضول باتیں ہیں، یہ کرامات نہیں ہے. نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے چیزیں بیان کی، نہ ان کے زمانے میں کسی بااعتماد عالم دین نے چیزیں ذکر کی. یہ بعد میں آنے والوں نے گھڑی ہیں اور کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے. یہ سب فراڈ ہیں، دھوکہ ہیں. اور پھر عام طور پہ جن کی طرف کرامات منسوب کی جاتی ہیں ان کے عقائد ہی مشکوک ہوتے ہیں. جس کا اپنا عقیدہ غلط ہو، جو وحدت الوجود کا قائل ہو، جو قبر پرست ہو، جو بدعتی ہو،
ان سے کرامات صادر ہوں گی؟ کیا یہ رحمان کے دوست ہیں؟ شرک کرنے والے، گندا عقیدہ رکھنے والے، یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے مستقل، الفرقان بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان، کہ رحمان کے جو ولی ہیں، شیطان کے جو دوست ہیں، ان کے درمیان فرق کیسے کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں ان غلط باتوں سے محفوظ رکھے جن کو کرامات کے نام پہ مشہور کر دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔